الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے 4 جمعوں میں ہم نے شریعت نام کی اسلامک ٹرمینالوجی کے اوپر اب تک کافی ساری باتوں پر، کافی سارے پہلوؤں پر گفتگو کر لی ہے۔ شریعت کا مطلب قانون اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ان کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مان کر اسے قائم کر لینے کی دعوت دی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند انہی لوگوں کو بنایا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی اسے اگر میں اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے کہوں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم انجیل کو قائم کر لو، یعنی ان کے پیغمبر جن پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر گامزن ہو جاؤ پورے اخلاص کے ساتھ میں۔ وہ لوگ جو یہودی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم تورات کو قائم کر لو، کیونکہ وہ پہلے سے تورات کو مانتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مان رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تم تورات کو قائم کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کر لو۔ اور اسی طرح اگر ہم اسی اصول کی بنا پر ان لوگوں کی طرف نظر ڈالیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور زیادہ جو پرانے ہیں، تو ان سے پھر ہم کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اسی اصول کے مطابق، اسی انداز کے مطابق ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ جس پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، جس رشی کو آپ مانتے ہیں، آپ انہی کو فالو کر لیجئے۔ آپ جس کتاب کو کلام الہی کی حیثیت سے مانتے ہیں، آپ اسی کو پورے اخلاص کے ساتھ میں قائم کر لیجئے، ہے نا؟ اور وہ جب اس کتاب کو قائم کر لیں گے، اس کو مانتے تو پہلے سے ہی ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ میں اس پر جب وہ امپلیمنٹیشن کریں گے، تو پھر ان کے لیے بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو ہماری ہندو قوم کو اگر دیکھ لیں گے تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ وہ مہارشی منو کو مانتے ہیں، اور وہ ویدوں کو کلام الہی کی حیثیت سے مانتے ہیں، وہ اپنشد کو کلام الہی کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بھگوت گیتا کو کلام الہی کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اگر اس کتاب کو مان لیں گے اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ اسی پر اگر عمل کر لیں گے، تو پھر آپ کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ یہ تمام ان لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے قرآن میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں لائے؟ اس کی وجوہات کئی مرتبہ میں اس
سیریز کے اندر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا ڈیمانڈ ہے ان پر، یعنی کہ عائد ہو جاتی ہے یہ پابندی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں، ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پوری کی پوری شریعت ہے نا اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے نا۔ یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری حقیقت ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں نے پچھلے 2 جمعوں کے اندر آپ کے سامنے یہ بات کی وضاحت کرنے کی، یعنی کہ وہ ترتیب کے اندر باتیں رکھی ہیں کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مان لیا، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، اور وہ کیوں مان رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ اس کے ماں باپ بھی مانتے ہیں، ہے نا۔ وہ قرآن کو کیوں مان رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ماں باپ بھی مانتے ہیں، یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ پھر ان میں سے وہ لوگ نکل کر آتے ہیں جو شعوری طور پر سمجھ کر، ہے نا، قرآن مجید کو ایز اے ورڈ آف گاڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف گاڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر شعور کے ساتھ میں وہ دین پر عمل کرتے ہیں، ہے نا۔ ورنہ اکثریت مسلمانوں کی اگر دیکھی جائے تو وہ مسلم بائی برتھ ہیں، نہ کہ مسلم بائی اسٹڈی، ہے نا۔ تو بہرحال وہ مان رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے قرآن کو بھی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو اپنے آبائی دین کے کنٹینیویشن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کا آخری پیغمبر مان کر وہ پھر انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ان پر بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپلائی ہو جاتی ہے، وہ اس کی پھر پابندی کریں۔ یہ پابندی کے اندر تدریج کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے نا۔ تو اس پر میں نے تدریج کے اوپر میں نے پچھلے 2 جمعے آپ کے سامنے سپینڈ کیے ہیں، ہے نا۔ ایک تو وہ جھاڑ کی مثال میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی ہے کہ جھاڑ اپنے آپ جیسے گرو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین جھاڑ اور درخت کی سی دی ہے نا، اور اس کے کوالٹیز وغیرہ بتائے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ ایسپیکٹ کے اوپر بہت یعنی غور کیا کہ بھائی جھاڑ کو ہم کیا کریں گے، ہم ماحول فراہم کریں گے، ہم ایک سوٹیبل انوائرمنٹ فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی جھاڑ کے گرو ہونے کی جو سپیڈ رہے گی وہ جھاڑ خود ہے نا اس کے خود مطابق وہ ہوگی، ہے نا۔ ہم زبردستی کر کے جھاڑ کو گرو کرنے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے، اور ایسی کوئی بھی کوشش جب کی جاتی ہے تو الٹا جھاڑ کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا، ہے نا۔ تو یعنی وہ فرد جو کلمہ طیبہ پرمیشور ایک ہی ہے اسی کی اپاسنا کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کسی کی اپاسنا نہیں کی جائے گی، ہے نا۔ یہ جب وہ مان کر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی جو رفتار وہ خود اپنے لیے منتخب کرتا ہے، طے کرتا ہے، وہ اس رفتار سے ہی بڑا ہوگا۔ ہم بس اس کو سپورٹ کریں گے، ہم وہ ماحول فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ نیکیوں کو اختیار کرنے کے سلسلے میں جس میں عبادتیں آتی ہیں، ہے نا، کلمے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، سارے انسانوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں، ہمدردی کے ساتھ میں، مدد کے ساتھ میں پیش آنا، ہے نا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھائیوں کے اندر آتی ہیں، ہے نا۔ اس میں سے کئی عبادات وہ ہیں جو لوگوں پر فرض کی گئی ہیں، اس میں سے ایک کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی۔ روزے فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو فرض کرنے میں جو تدریج کا اہتمام اللہ نے رکھا ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ کیسے گریجولی لوگوں کے اندر وہ شوق اور وہ یعنی موٹیویشن پیدا کیا گیا کہ وہ روزوں کو رکھیں، ہے نا۔ اور حالانکہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، بات شروع ہوئی کہ کتب علیکم الصیام کے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور مخاطب کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مان چکے ہیں، ہے نا، ان سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ہے نا۔ لیکن وہ فرض کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلدی لوگوں کو بھی چھوٹ دی گئی، ہے نا، کیونکہ یعنی ہیلدی ہوں گے، روزہ رکھنے کی، ہے نا، اپواس ورت رکھنے کی کیپیسٹی ان کے اندر ہے فزیکلی، لیکن مزاج نہیں ہے،
ہے نا, اپنے آپ کو اتنا میں بھی آمادہ وہ نہیں پاتے, تو وہ کیپیبلٹی کے باوجود روزہ چھوڑ رہے ہیں, ہے نا, تو ان کے لیے کہا گیا کہ آپ فدیہ دے دیں, ہے نا, مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ روزے فرض ہونے سے پہلے بھی 3 دن کے روزے رکھنے کی پریکٹس وہ اپنے صحابہ کو کرواتے رہے. وہ روزے فرض نہیں تھے, وہ نفل تھے, تاکہ وہ روزے رکھیں, اس کے فائدے ایکسپیرینس کریں, خود فزیکل بھی اور اسپریچول بھی, اور ان کو شوق پیدا ہو, ہے نا, اللہ کے آگے خوشی کے ساتھ میں اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر وہ پھر یعنی مہینے بھر کے بھی وہ روزے رکھیں. تو ایک گریجول طریقے سے ان کو نیکیوں کی طرف آمادہ کیا گیا. اجی ساتھیو, اب اسی حوالے سے یعنی کنٹینیویشن میں آج جو میں بات اس شریعت کے متعلق آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ برائیوں سے دور کرنے میں بھی تدریج کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کو گناہوں سے اور بےہودگی سے اور بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے بھی جب منع فرمایا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے تدریج کا, گریجولی ایول کو چھوڑنے کا جو اہتمام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام کیا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے نا, بہترین آپ کا نمونہ ہے, اس نمونے میں بھی پھر ہم کو وہ چیز نظر آئے گی. اس میں بہت ساری پھر برائیاں ہیں جو سماج میں مطلب لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میں اس میں سے ایک برائی کو چھوڑنے میں جو تدریج, جو گریجول اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس کی میں دلائل کے ساتھ میں مطلب مثال رکھوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر یعنی لوگوں کو گناہوں سے چھڑانے کے لیے ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے, ہے نا, قرآن کے مطابق وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. پھر اس کو ہم یعنی امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں, اس کو لاگو کرنے کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں, دیکھیے اس میں 2 امپورٹنٹ باتوں کا مطلب ہم خیال رکھیں ان مثالوں کو یا پھر اس یعنی برائیوں کو چھوڑنے کی تدریج کے ٹاپک کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, پہلے سے مطلب یہ باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی, ٹھیک سے ہم اس کو سمجھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اب یہ جو برائیوں کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ تمام لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, ہے نا, اور برائیوں میں آلریڈی مبتلا ہیں, ٹھیک ہے, وہ گناہ آلریڈی کر رہے ہیں, ان کو چھڑانے کی بات ہوگی یہاں پر. کیونکہ میں جو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ شراب کو چھوڑنے کا ایگزامپل ہے نا. شراب کا ایڈکشن جن لوگوں کو ہو جاتا ہے یا پھر بہرحال جیسا بھی جو بھی فریکوینسی میں اور جس کوانٹٹی میں بھی وہ شراب پیتے ہیں, اور شراب آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑنے کے لیے کیسا یعنی کہ گائیڈنس دی گئی ہے نا, کیسا اس میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہے, وہ میں ایگزامپل دینے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے پھر وہ بات کہ جو آلریڈی شراب پی رہے ہیں ان کی شراب کیسے چھڑائی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے کیا پروسیس بتایا ہے, اس پر ہم بات کرنے والے ہیں. یہاں شراب حلال کرنے کی بات نہیں کرنے والا ہوں میں, ہے نا, جو نہیں پی رہا وہ بھی پیے, یہ بات ہرگز یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو ایمان والے ہیں مگر کسی نہ کسی درجے میں شراب پیتے ہیں, ہے نا, کبھی کبھار پیتے ہوں گے, ہے نا, سال میں 1 آدھ بار پیتے ہوں گے, مہینے میں 1 بار پیتے ہوں گے, ہفتے میں پیتے ہوں گے, یا پھر مطلب بہت زیادہ فریکوینسی میں ایڈکٹڈ ہیں, شرابی ہیں, ہے نا, الکوہل کا ایڈکشن ان کو ہو گیا ہے. تو پھر اب ان کو کیا ہے, چھڑانا ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں, ہے نا, فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی اور مینٹلی بھی. اور پھر وہ جب پی لیتے ہیں تو اپنے چونکہ وہ سینسز کو کھو دیتے ہیں, ہے نا, تو پھر وہ بےہودی اور بدتمیز حرکتیں کر دیتے ہیں, لوگوں کو مار پیٹ کر دیتے ہیں یا پھر اور یعنی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مائنڈ پر ان کا جو ہے کنٹرول نہیں ہے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اخلاقی برائیوں سے بھی وہ بچ جائیں جو شراب پینے کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر, ہے نا. تو لوگوں کو چھڑانے کے طریقے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اوکے, یہ بات بالکل کلیئر ہو. اوکے, لوگوں کو شراب کی اجازت کوئی میں نہیں دے رہا, کوئی اس میں سے یہ سینس نہ نکالے, ہے نا, کیونکہ بڑا آسان ہے ایسا باتوں کو جو ہے مس انٹرپریٹ کر کے وہ میننگ دے دینا کہ اچھا بھائی انہوں نے مسجد میں ٹھہر کر, ہے نا, ممبر سے لوگوں کو شراب کی اجازت دے دی. نہیں, میں اجازت نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, شراب حرام ہے. چھوڑنے کے لیے تدریج, اوکے, کیا بتائی گئی ہے
اس کے میں آپ کے سامنے دلائل رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں دوسرا ایک پہلو ہے جو امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنے کا ہے کہ یہ جو اب باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ آیتوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس کا فرسٹ اپلیکیشن ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، ہے نا۔ تو اب یعنی ہم چونکہ ریفر انہی کو کریں گے، انہی کے دور میں صحابہ کے درمیان میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا فرسٹ امپلیمنٹیشن صحابہ کے اوپر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کہ اس تدریج کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر صحابہ کے ایگزامپلز ہمارے سامنے آئیں گے، اگرچہ کہ ہم کسی کا نام نہیں بھی لیں گے مگر وہ صحابہ ہی ہیں، ہے نا، جو تدریج کے ساتھ میں شراب کو چھوڑ رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں پر صحابہ کی گستاخی مراد نہیں ہے، میں یہاں کوئی صحابہ کی گستاخی کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، ہے نا۔ وہ ریالٹیز اور وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو اس وقت، ہے نا، سماج کے اندر صحابہ اکرام کی اس جماعت کے اندر جو ریالٹیز کے ساتھ میں انہوں نے برائیوں کو دھیرے دھیرے کر کے گریجولی، یعنی فاسٹ بھی کسی نے چھوڑا ہوگا، ہے نا، برائیوں کو، لیکن کئی لوگوں نے مطلب گریجولی بھی چھوڑا ہے، وہ فیکٹس کی میں آپ کی طرف یعنی نشاندہی کر رہا ہوں، اوکے۔ اور وہ فیکٹس بہت ضروری ہیں کیونکہ ان فیکٹس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تبھی جا کر دین اسلام، دین فطرت ہم کو محسوس ہوگا، نیچرل دین، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا ضمیر، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، یعنی اس کا ضمیر یہ پکار اٹھے گا کہ ہاں بھائی یہ بات جو بتائی گئی ہے بالکل نیچرل ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، اسلام کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر، صحابہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر ہم نے وہ بہت سارے ریالٹیز کو اور فیکٹس کو ہم نے چھپا دیا، ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ایک ایسا یعنی کہ کانسیپٹ ہم نے یا تصور اسلام کا ہم نے بنا لیا ہے جو دکھنے میں تو بہت پیور اور بہت اچھا ہے، لیکن وہ امپریکٹیکل ہو گیا ہے اور ان نیچرل ہو گیا ہے، اور وہ ان نیچرل اسلام کا جو یعنی پکچر ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ان نیچرل طریقے سے اس یعنی دین کو وہ فالو کریں جو لوگوں کے لیے فالو کرنا ممکن نہیں ہے، امپریکٹیکل ہے، ان نیچرل ہے نا۔ تو یہاں پر چونکہ صحابہ کی مثال آ جاتی ہے تو پھر یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ گستاخ صحابہ، ہے نا۔ حالانکہ ہم گستاخی نہیں کر رہے، ہم ایک فیکٹ بتا رہے ہیں، اور وہ فیکٹ معلوم ہونے سے یعنی لوگ آسانی سے وہ برائیاں چھوڑ سکیں گے، اور جب تک وہ فیکٹس کو ہم ڈینائی کرتے رہیں گے اور یعنی اس کو کنڈیم کریں گے، کیونکہ کوئی اگر یعنی اس تعلق سے بات کرتا بھی ہے تو اس کے اوپر پھر امت مسلمہ کا ایک طبقہ ہے جو یعنی کہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے، ارے گستاخ صحابہ، صحابہ اکرام کی دیکھو کھلے عام گستاخی کر رہا ہے، حالانکہ وہ گستاخی نہیں کر رہے، وہ تو ایک ریالٹی بتا رہے ہیں، ہے نا۔ وہ ایسی ریالٹی ہے جس کو سمجھیں گے، ایکنالج کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں کو برائیوں سے کیسے چھڑائیں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے اب، یہ لوگ جو ان ریالٹیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کا مینشن کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے کہ صحابہ بھی یعنی ایسے سٹیجز سے گزرے ہیں، اور بالکل صحابہ اکرام کو فرشتوں جیسا یعنی بہت بہت پیور اور بالکل یعنی کسی خطا سے بھی مطلب وہ پاک ہیں، ایسا جو کمپلیٹ امیج بنا دیتے ہیں ان کا، یعنی ڈے ون سے وہ ایسے ہی تھے، ہے نا، جس کی کوئی ایک برائی کا بھی ہم تذکرہ کرنا ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں صحابہ کرام کی عظمت کو تو سنبھال رہے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ ایمان والے جو برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو پھر وہ برائیوں سے نکالنے کا آپ کے پاس طریقہ کیا باقی رہا؟ پتہ چلا کوئی طریقہ خاص باقی تو نہیں رہا، ہم البتہ کرتے کیا ہیں، ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے، ارے شرابی ہے چلو بہت برا آدمی ہے بات مت کرو، زانی ہے ختم، تعلقات ختم، ہم بات ہی نہیں کریں گے، یعنی وہ برائی تو اپنی جگہ کنٹینیو ہوگی نا، آپ اس انسان کو بائیکاٹ کریں گے جو گنہگار ہے تو وہ پھر وہ اپنی برائی میں وہ اپنے حلقے کے اندر، اب وہ جب اچھے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر اس کے پاس بچیں گے کون؟ وہی لوگ بچیں گے جو پینے والے ہیں، جو زنا والے ہیں، جو چوری والے ہیں، وہ جو بھی گناہ وہ کر رہا ہے اس کا حلقہ ویسے ہی لوگوں کا ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے ان برے لوگوں کے حوالے ان سب بروں کو یعنی کہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیا، ہم پاکیزہ لوگ ہم بالکل علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے، ہے نا، اور ان سے ہمارا
تعلق ہم نے کٹ کر لیا، اب ہم ان سے بات نہیں کرتے، ہم بوائکاٹ کرتے ہیں ٹوٹل، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، گنہگار ہے، بھائی ہم نہ تو ان کے پاس جاتے نہ ان کو ہم اپنے پاس الاؤ کرتے۔ یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا بھی نہیں ہے۔ یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں اگر یہ اپروچ ہے تو، ہے نا؟ اور پھر ایسے اپروچ میں ہوتا یہ ہے کہ برائی اپنی جگہ یعنی پورے فریڈم کے ساتھ میں پنپتی رہتی ہے۔ یہ ذرا ذرا جو بھی اثر ہمارا ہوا ہے نا کہ ہم نے ان کو بائیکاٹ کیا ہے، تو ہم سے کٹ جانے کا اور ہم سے الگ ہو جانے کا جو کچھ اثر اگر ان کے اوپر ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، کوئی خوف ہوگا، ہے نا، کچھ بھی اس طرح کی مطلب کیفیت ہوگی، تو ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک میں بھی ان کو انہیبٹ کرے گی، ان کو روکے گی وہ گناہ کرنے سے۔ لیکن جب دیکھا کہ بھئی اب تعلق ہی باقی نہیں رہا، اب مل رہے بھی نہیں، سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، بات چیت بھی نہیں ہے، وہاں میں بھی نہیں جا سکتا، وہ لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے، تو پھر چلو کرنا کیا ہے؟ ایڈکشن ہے تو پھر وہ ایڈکشن کنٹینیو ہو جاتا ہے نا؟ تو یہ رویہ بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہے، اپنی ایک پاکیزہ الگ سے سوسائٹی بناتے ہیں اور گنہگاروں کو وہ پھر اپنے حال پر یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کنڈیم کرتے ہیں، ان کو دھتکار دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے گناہوں کو چھوڑنے کی تدریج ہے نا شراب کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے نا کہ انسان کا جو نیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ جب کسی برائی کو اختیار کر لیتا ہے نا، اور پھر ممکن ہے کہ وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کیسے یعنی اس برائی سے چھڑایا جائے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت ہے نا بھائی، اس کو فالو الٹیمیٹلی تو کمپلیٹ شریعت فالو کرنا ہے، لیکن وہ الٹیمیٹ اس پوزیشن پر پہنچنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرے گا۔ وہ پروسیس جو ہے وہ تدریجی پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس سلسلے میں، شراب کے سلسلے میں قرآن مجید میں آنے والی جو نزول کے اعتبار سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ خمر کے بارے میں، یعنی انٹاکسیکینٹ کہیں، شراب کہیں، اوکے، شراب کے بارے میں، اور گیمبلنگ کے بارے میں، سٹے بازی، جوا، میسر جو ہوتا ہے، ایزی منی، ایکچولی اس کا لغوی آپ ٹرانسلیشن کریں تو ایزی منی، اوکے۔ اچھا، کیا اب جواب کیا دینا ہے؟ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اثم کہتے ہیں گناہ کو، تو یہ جو شراب ہے اور میسر ہے، گیمبلنگ ہے، اس کے اندر جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور انسانوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ خالق کائنات بتا رہے ہیں کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، جو سٹے بازی ہے اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ بات کو ذرا انہیں غور کرنے کی، بہت ساری باتیں ہیں غور کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک سب سے پہلی بات آپ دیکھیں، آیت کے ترتیب میں ہی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آیت شروع ہو رہی ہے یسألونک، یہ لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو شراب کے سلسلے کا جو پہلا حکم ہے نا، یہ کب مطلب یہ آرڈر یا یہ انفارمیشن پہلے تو کس کو دی گئی؟ یہ کون ہوں گے یہ آ کر پوچھنے والے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ کون ہوں گے بھائی آپ کے حساب سے پوچھنے والے؟ یہ یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے یا کوئی اور وہ ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے؟ نہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن لوگ ہیں یہ جو آ کر اب یہ سوال کر رہے ہیں، صحابہ کرام آ کر پوچھ رہے ہیں۔ یہ پوچھنے میں بہت بڑی حکمت ہے، دیکھیے، یعنی کوئی انسان آ کر کسی مسئلے کے بارے میں جب پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سلسلے میں غور کر رہا ہے نا، غور کر رہا ہے کہ بھئی میں شراب پی رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کی کامن سینس، اس کا ایکسپیرینس اسے کہے گا کہ نہیں یہ ٹھیک تو نہیں ہے، شراب پی رہے تو صحت خراب ہو رہی، شراب پی رہے تو اپنے میں سے باہر ہو جا رہے ہیں، ہے نا، غیر غلط حرکت کر رہے ہیں، تو ٹھیک تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمارا کانشیس جو ہے وہ خود کہے گا، ضمیر کہے گا کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ چلو معلوم کریں گے۔
ہو سکتا ہے مطلب میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، ہے نا، گناہوں کو ایکومولیٹ کر لیتے جا رہا ہوں یہ عادت کی وجہ سے. یعنی ایک پورا پروسیس ہے جس سے ایک انسان گزر رہا ہے. کیوں گزر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا تعارف رب سے ہو گیا ہے نا. رب کا تعارف اس کے سامنے کروا دیا گیا ہے. تمہارا خالق ہے، تمہارا پروردگار ہے، پرمیشور ہے، پربھو ہے نا، تم کو پیدا کرنے والا، تم کو پالن پوشن کرنے والا، تمہاری زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب دینے والا، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دل و دماغ کے حالات جانتا ہے. یعنی انسان پھر، اور اس کی کچھ مرضی ہے، اس رب کی کچھ مرضی ہے. وہ تم سے راضی بھی ہو سکتا ہے، وہ تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ حساب کتاب بھی رکھ رہا ہے. ایک دن ہے مرنے کے بعد، اس دن جا کر مجھے حساب کتاب دینا ہے. یہ کانسیپٹس ہے نا جس پر ہم اس سے پہلے کئی جمعوں میں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بات کر چکے ہیں. انسانوں کو رب سے جوڑنا ہمارا کام. جب رب سے وہ جڑنے لگا تو پھر اب اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خیال یہ خود آتا ہے نا، کہ اچھائیاں کرنا چاہیے، اور یہ جو برائیاں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے. اور ایک لمبا مطلب پروسیس ہے. کوئی جلدی اس پروسیس کو کمپلیٹ کرے گا، کوئی اس میں وقت لے گا. اس کے ایڈکشن، اس کے مزاج وغیرہ، وہ سب چیزوں کے بارے میں اس اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بہرحال یعنی وہ خود جب آ کے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر کافی سوچ چکا ہے نا. کیونکہ یہ ایڈکشنز کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کو گیو اپ کرنا ایزی نہیں ہوتا. ایون سگریٹ اسموکنگ، کتنے لوگ ہیں نیو ایئر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ریزولوشن کرتے ہیں، نہیں بھائی آج سے ختم، میں نہیں پیوں گا. پتا چلا ایک ہفتے کے بعد توڑ دیے ریزولوشن، ایک مہینے کے بعد توڑ دیے، 6 مہینے کے بعد توڑ دیے. نہیں ہوا. وہ یعنی برداشت کرے 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 پھر اس کے بعد پھر وہ ہو گیا، بے قابو ہو گئے، پی لیے. ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہے، وہ اتنا مطلب وہ اب سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، اور پھر آخر میں وہ اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے آ کر پوچھ لیا. یعنی بدلنے کے لیے وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہے، وہ خود آمادہ ہوا نا، اس لیے تو آ کے پوچھا. یہ وہ حکم ہے جو پہلے کا پہلے نہیں دیا گیا. لوگوں کے اس بات کو اینالائز کر کے آگے پوچھنے، یعنی اپنے مزاج کو تیار کر کے آگے پوچھنے تک کا انتظار کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے آ کر پوچھا. اچھا، پوچھتے ہی کیا ہوا؟ کچھ جواب ملا. کیا جواب ملا؟ کہ قل فیہما اثم کبیر للناس. دیکھو گناہ بہت بڑا ہے شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں. وہ منافع للناس، کتنی ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اس میں بینیفٹ بھی ہے. آپ دنیا میں شراب کے بارے میں جتنے لوگ اینٹی الکوہول ہے نا، اور یہ مطلب اس کے خلاف جو مہم چلاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، کوئی ایک بھی اگر یعنی اللہ ماشاء اللہ میرے علم میں نہیں ہوگا، مگر لوگ صرف اور صرف برائی بتائیں گے الکوہول کی. بینیفٹ کوئی ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں، تو وہ صرف برائیاں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن بینیفٹ بھی ہے. ایک ریالٹی ہے، بینیفٹ ہے اس میں. پھر کہا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. گناہ بہت بڑا ہے، وہ فائدہ تو بہت چھوٹا سا ہے، جو فائدہ ہے اس میں ہے نا، وہ نفع بہت چھوٹا سا ہے، کم ہے، لیکن گناہ بہت بڑا ہے. اچھا، اتنا کہہ کے پھر چھوڑ دیا گیا. ابھی پھر یعنی ان کے ثواب دید پہ چھوڑ دیا گیا. ابھی ایمان والے ہیں، آ کر پوچھ رہے ہیں، ابھی کہا نہیں گیا کہ منع ہے چھوڑ دو، نہیں. ابھی پھر بھی وہ کنٹینیو کر رہے، پی رہے ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو بتا دیا گیا، یعنی مزاج کو اور یعنی پراپرلی ڈیولپ ہونے کے لیے ان کو ایک گائیڈنس دی گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر کچھ وقت بیتا اور پھر اس کے بعد میں شراب کے سلسلے میں دوسرا حکم آیا. کیا ہے دیکھیے دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا. شریعت محمدی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے. کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نماز میں مت آؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. یہ حکم ہمارے مفسرین لکھتے ہیں 4 ہجری میں یہ حکم دیا گیا. 4 ہجری مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کر کے مکے میں 13 سال گزر چکے ہیں، 13 لانگ ایئرز. مدینہ ہجرت کر کے 4 سال ہو چکے ہیں، یعنی ٹوٹل 17 ایئرز گزر چکے ہیں. لوگ ایمان لا رہے ہیں اور شراب کے جو عادی ہیں وہ شراب پی رہے ہیں. اور اب دوسرا حکم کیا کہا جا رہا ہے؟
کہ نماز میں مت آیا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو. لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت آنا، وانتم سکارا اگر تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی انڈرسٹینڈنگ جب تک واپس نہیں آ جاتی، کیونکہ نشے کی حالت میں کیا رہتا، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی، کیا بول لے رہے ہیں، کیا بک لے رہے ہیں، احساس ہی نہیں رہتا نا. تو ان سے کہا گیا کہ نماز میں مت آنا، نماز کے قریب بھی مت آنا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. ابھی بھی شراب حرام کمپلیٹلی اس کا آرڈر نہیں دیا گیا. اوکے، کیا ہو رہا ہے دیکھیے کہ اب 5 وقت کی نماز ہے. اب 5 وقت کی نماز میں ہر چند گھنٹے کے بعد میں، یعنی فجر کے بعد پھر ظہر میں ایک لمبا ایک ڈیوریشن ہے، پھر ظہر کے بعد آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں میں اثر ہو جاتی ہے نا. 1 بجے یہ پڑھے، پھر 5 بجے، یعنی 4 گھنٹے کے اندر اثر ہو جاتی ہے. پھر 5 بجے اثر پڑے، پھر 6:30 پونے 7 تک مغرب ہو جا رہی، یا اس سے کم زیادہ جو بھی ہے. میں ایک ایگزامپل بول رہا ہوں. 1-1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں دوسری نماز کا وقت. پھر مغرب ہوئی کہ نہیں، کہ پھر یعنی 1-2 گھنٹے کے اندر 8 ساڑھے 8 کو عشاء پڑھ لے رہے ہیں. یعنی اب اگر کوئی پھر بھی پینا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز تو فرض ہے نا، تو وہ کوانٹٹی کم کرے گا نا. یعنی کچھ لوگ ہوں گے، دیکھیں ہر سٹیج پہ کچھ لوگ ہوں گے جو یا تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوں گے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جوانی کے کسی موقع کے اوپر ایک شخص کو دیکھا، بہت یعنی کہ ایلائٹ گروپ کا، یعنی رچ لوگوں میں سے، سوسائٹی کے بڑے لوگوں میں سے تھا وہ، لیکن نشے کی حالت میں دھت. وہ ایک پیخانے کی مہری کے نزدیک وہ پڑا ہوا تھا، جہاں پر سے غلاظت، پیشاب پیخانہ جہاں پر بہتا ہے، وہ وہاں پر نشے کی حالت میں گر پڑا. اور تھوڑی تھوڑی دیر کو وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی ایک انگلی لے جا کر وہ پیخانے وغیرہ کے اندر وہ غلاظت میں ڈوبا رہا تھا، پھر وہ اپنے منہ کے پاس تک لے آ رہا تھا، ہے نا. پھر یعنی آلموسٹ اپنے منہ میں ڈال لیا، اتنا قریب لا رہا تھا. پھر اس کے بعد میں یعنی پھر وہ انگلی ہاتھ دور کر رہا تھا، پھر وہ اس پیخانے میں وہ ڈوبا رہا تھا مہری کے اندر. یہ دیکھ کر ایسی کراہیت یعنی کہ ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کبھی شراب کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. یعنی پہلے اچھے سلیم الفطرت لوگ ہوں گے نا، جو پہلے سے اس چیز کی گندگی کو، غلاظت کو سمجھ کر چھوڑ چکے ہوں گے. لیکن ہر کوئی ویسا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو سال میں 1 بار پیتے ہوں گے، جسٹ بھائی بس ایسے ہی گیٹ ٹوگیدر ہوا، بہت تھوڑا سا کچھ انہوں پی لیے، ان کو ایڈکشن نہیں ہے، ان کو عادت نہیں، انہوں 1 سیکنڈ میں چھوڑ دیتے، پہلا حکم سنتے ہی چھوڑ دیتے ہیں. Isn't it؟ کئی لوگ ہوں گے جو پہلا حکم جب پتا چلا کہ ارے بھائی بہت بڑا گناہ ہے، فائدہ ہے مگر گناہ بہت بڑا ہے، وہ ہو سکتا ہے چھوڑ دیں کمپلیٹلی. لیکن وہ چھوڑنا کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب یہاں دوسرا حکم آ گیا کہ بھائی نماز میں مت آنا، نماز کے قریب بھی مت آنا اگر تم نشے کی حالت میں، جب تک سمجھداری تمہاری لوٹ کر واپس نہ آ جائے، ہے نا. اب یہ جو ٹائم فریم کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی کوانٹٹی کم کریں گے، وہ اپنی فریکوینسی کم کریں گے. 2 طریقے ہیں. وہ کم اگر پھر بھی پی رہا ہے نمازوں کے درمیان، تب بھی کیا کرے گا؟ اسے کم پینا پڑے گا تاکہ اگلی نماز تک وہ یعنی واپس کمپلیٹ ہوش میں آ جائے. آپ لوگ جانتے ہوں گے ہینگ اوور نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہوش میں تو آ گئے لیکن اب وہ سر میں درد اور بہت نوزیا اور یعنی تکلیف کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. وہ نشے، وہ الکوہل جو اندر جا کر جو کچھ گڑبڑ کرتا ہے اس کی وجہ سے ہینگ اوور میں سے نکلنے پھر ٹائم لگتا ہے. تو جتنا زیادہ پئیں گے اتنا زیادہ ہینگ اوور ہوگا، ہے نا. اب ان کو یہ کہہ دیا گیا. اچھا نماز میں آ رہے ہیں پھر لوگ، ذرا اس بات پر غور کریے. نماز میں آ رہے ہیں لوگ مگر یعنی اتنا وہ پیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اس وقت تک بھی 4 ہجری تک بھی نماز میں آ رہے ہیں، شراب پی کر بھی آ رہے ہیں، نشے میں دھت بھی آ رہے ہیں. کیا ہے؟ تدریج، مزاج بنایا جا رہا ہے. ایک برائی ہے، چھوڑنا ہے، حرام ہے وہ، ہے نا. وہ پہلے سے بھی حرام ہے نا. کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں الکوہل حرام نہیں تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں الکوہل حرام نہیں تھی؟ پھر اب یہ نئے سرے سے حرام کرنے کا کیا ہے؟ حرام ہے نا بھائی. اور میکسیمم وہ جو شریعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں کہ میکسیمم چیزاں کنٹینیو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. اب یہ نئے سرے سے کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک گمراہی میں ایک پیریڈ، ایک زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں، عادت پڑ گئی ہے ان کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ. ان کو چھڑانا ہے نا، چھڑانے کا نیچرل طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے.
اور پھر اس کے بعد میں پھر کچھ وقت گزرا، یعنی 4 ہجری میں یہ نماز کے قریب مت آنے کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد میں تیسرا فائنل، لاسٹ اینڈ فائنل حکم آیا. کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، یقیناً جو شراب ہے اور جوا ہے، والانصاب، اور یہ جو مورتیاں ہیں، والازلام، اور یہ جو قرعہ اندازی ہے نا، ڈرائنگ لاٹس، رجس من عمل الشیطان، یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ یہ گندگی ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہ، ان سے تم باز آ جاؤ. آرڈر، امر دیا، امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. فاجتنبوہ، اب ختم، دور ہو جاؤ اس سے، چھوڑ دو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور مزاج اس قدر بن گیا تھا کہ یہ حکم جب آیا، روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئی. کس کے گھروں سے بہہ رہی ہیں یہ ندیاں؟ صحابہ کرام، ایمان والے نا، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. جو ایمان نہیں لایا انہیں تو مانتا ہی نہیں انہیں. وہ کیوں پھینکے گا شراب، وہ کیوں کرے گا یہ حکم کی اطاعت کی ایمان والوں نے. اچھا، تو اس پیریڈ میں اب یہ جو 2 احکام آ چکے ہیں، تو اس میں تو کوانٹٹی کم ہو جانا چاہیے تھا نا، تھوڑی بہت ہی ایسی بہا دی. اتنی کوانٹٹی میں پھر بھی گھروں میں ہے کہ جب بہائی گئی تو شراب کی ندیاں بہہ گئی. یعنی رکھے ہوئے تھے نا پھر اپنے اپنے گھروں میں. مگر اب کیا ہو گیا؟ یہ فائنل آرڈر، اب یہاں مزاج بن گیا. لگ بھگ 18 سال لگے یہ مزاج بنانے کے، کیونکہ 4 ہجری کا مطلب نبوت کا 17th ایئر. اس کے کچھ اور عرصے کے بعد میں، یعنی حکم دیتے ہی فوری بیک ٹو بیک حکم نہیں دیا گیا، جلدی حکم دے کے چھوڑ دیا گیا لوگوں کو، یعنی ان کا مزاج بننے کے لیے ٹائم دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں یہ آخری حکم آیا کہ اب ختم. کس نے ختم کر دی؟ وہ جس کا مزاج بن چکا تھا اس نے ختم کر دی. اچھا، اگر ایسا یہ جو تدریج کا معاملہ ہے، میں 2 اعتبار سے اس بات کو آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آخری یہ 2 باتیں ہیں، پھر اس کے بعد یعنی ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گی. ڈاکٹرز سے آج کی جو تحقیقات ہیں، ریسرچ ہے انسانوں کے بیہیویئر کے اوپر، ان کی باڈی کی جو فزیولوجی ہے نا، اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹرز خود یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نشے کا عادی ہے، ڈرگز کا ایڈکشن ہے، الکوہل کا ایڈکشن ہے، اس آدمی کو اگر آپ ایک لمحے کے اندر سب کچھ اگر آپ چھڑا دیں گے تو وہ مر جائے گا. یعنی اس کی طبیعت اتنی بگڑ سکتی ہے کہ وہ مر بھی سکتا ہے. تو آپ ایڈکشن کو امیڈیٹلی اس طرح کم نہیں کر سکتے، یہ سائنس بتا رہی ہے. اب سائنس نیچر پہ بیسڈ ہے نا، ایک نیچرل بات وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو تھوڑا کر کے اس کی عادت کو گھٹاتے کم کرنا پڑے گا. بھائی شراب تو بہت دور کی بات ہے. آپ دیکھیں جن لوگوں کو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے علاج چل رہا ہے، اسٹیرائڈز کے انجیکشن جو ڈاکٹرز خود دے رہے ہیں، وہ جب اسٹیرائڈز کی ضرورت ان کو کم پڑتی ہے تو پھر وہ اسٹیرائڈز کو گریجولی کم کرتے ان کو وین آف کیا جاتا ہے. تھوڑا کر کے ڈوز کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کرتے ہوئے، ڈوز کو کم کرتے زیرو تک لایا جاتا ہے. اور دوسری بھی کامن دوائیں ہیں، مطلب سماج میں کتنے لوگ ہیں شوگر کے پیشنٹس ہیں، ڈائبٹیز کی ہے نا، ان کی اگر کسی وجہ سے ڈائبٹیز یعنی امپروو ہو رہی ہے، ان کی شوگر لیولز جو ہے کنٹرول میں اگر آ رہے ہیں، تو وہ جو دوا کھا رہے ہیں کیا وہ ایک دم چھوڑ دیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی شوگر کنٹرول میں آ رہی، مگر آپ کیا کرو، ڈوز ایک دم ختم نہیں کر دینا، پہلے آپ اس کو تھوڑا ایسا کم کرو، 3/4 کرو، پھر کچھ دن ویسے کنٹینیو کرو، پھر ہاف کر دو، پھر کنٹینیو کرو، پھر کوارٹر کر دو، پھر کنٹینیو کرو. اس کے بعد پھر جب آپ پورا اس کو چھوڑنے کے لائق ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ باڈی اڈاپٹ نہیں کرتی اس کو، ہے نا. اگرچہ کہ ایکسیپشنز ہیں کہ لوگوں نے ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا اور پھر وہ ٹھیک رہے، ٹھیک ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، مگر میجورٹی لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ سلولی ان کی باڈی اڈاپٹ کرتی ہے. بالکل وہی فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو آج کا انسان جو آج یعنی یہ
اب اس کی زندگی کا سفر اس کی پیدائش سے شروع ہوا. میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, معاف کرنا ریپیٹیشن کے لیے, ہے نا. جو لوگ پہلے سے خطبے سنتے ہیں ان کے لیے بورنگ ہو جاتا ہے, مگر امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ, ہے نا. زندگی کا سفر شروع ہوا اور پھر کسی ایج میں جو ہے ہدایت کی کھوج کا سفر شروع ہوا کہ بھئی مجھے سچ جاننا ہے. آئی وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ, ہے نا. میرا خالق کون ہے, کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہے, مجھے کیا کیا کرنا چاہیے, ہے نا. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, پرلوک ہے, وہاں پر سورگ ہے, نرک ہے, جنت جہنم ہے نا. تو مجھے مطلب کامیاب ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اس نے اپنا یہ سفر جاری کیا اور اب تک اس کی زندگی چل رہی تھی, کچھ بری عادتیں آ گئی تھی. وہ ایڈکٹ ہو گیا تھا شراب کو. بہت سارے ہیں مسلمانوں میں, بہت سارے ہیں ایڈکٹڈ شراب کے, عادی ہیں لوگ. اب وہ سدھرنا چاہتے ہیں, اب ان سے یہ نہیں بھائی حرام ہے, ختم, اب آپ چھوڑ دیجئے. وہ نہیں چھوڑ سکتا, وہ ہیلتھ وائز بھی نہیں چھوڑ سکتا, وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی وہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. اسے تدریج چاہیے. تو جو تدریج صحابہ کرام کو دی گئی تھی, ہے نا, وہ آج کے عام مسلمان کو آپ نہیں دیں گے, عام انسان کو آپ نہیں دیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. یعنی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل پروسیس بنایا تھا صحابہ کے لیے, مگر ہم ان نیچرل طریقے. اچھا, مطلب اس کا پھر مطلب یہ بھی ہوگا اگر کوئی انسان, ہم یہ انسسٹ کریں کہ نہیں بھائی ابھی 1 سیکنڈ میں چھوڑ دو اور ختم, پھر کبھی ہاتھ نہیں لگانا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صحابہ سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے. جو کام صحابہ نہیں کر سکے وہ ہم کر لیتے, کہتے ہم. آج کا عام مسلمان انہیں ایڈکٹڈ ہے شراب کو, مگر ختم, اس کو جیسی حکم معلوم ہو گیا انہیں پورا چھوڑ دیا کرتے. واٹ این اچیومنٹ, ہے نا. نعوذ باللہ, صحابہ سے آگے نکل گئے اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں, صحابہ سے آگے نکل گئے. یہی بات ہوتی نا. اور صحابہ کیسے تھے رسول اللہ کے الفاظ میں؟ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین جو گروہ ہے وہ میرا گروہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو آنے والے ہیں یعنی تابعین, پھر اس کے بعد جو آنے والے تبع تابعین, یعنی اینڈ اٹ گوز آن, کنٹینیو ہوتا. وہ بیسٹ کون ہے؟ خیر القرون قرنی, میرے زمانے کے لوگ سب سے بیسٹ. یعنی ہم نے تو پھر اس بات کو ڈسپروف کر دیا نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیسٹ ہو گئے, ہم بیٹر ہو گئے. صحابہ کو تو 18 سال لگے تھے, ہم تو ایسا ایک جھٹکے میں چھوڑ دیتے بھائی, نہیں چھوڑتے. اللہ ماشاء اللہ وہ کہ ایکسیپشنل ایگزامپل ہوں گے جو لوگوں نے چھوڑ دیے. آپ کی بڑی میجورٹی جو پی رہی ہے وہ پیتی چلی جاتی ہے. اور ہم تو پھر تعلقات کاٹ لیتے ہیں, تو پھر اب ان کو جانا, ان کو سمجھانے کا بھی معاملہ باقی نہیں. ارے بھائی پیوٹ ہے, اس کو کون منہ لگاتے, ہم جاتے ہی نہیں. یعنی گناہوں میں جو ہے دنیا مبتلا ہے, ہم پاکیزہ ایک سوسائٹی بنا لے کے پاک لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں. اس سلسلے میں آخری بات, حضرت عائشہ ام المؤمنین, ہے نا, عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے. یہ پورا جو میں نے ڈسکشن آپ کے سامنے اتنا لمبا چوڑا کر کے میں نے سمجھایا ہے, چند جملوں میں سیدہ عائشہ نے بیان کر دیا. کیا کہا؟ لو کان اول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقالوا لا واللہ لا نترک الزنا ابدا, ولو کان اول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا لا واللہ لا نترک الخمر ابدا, ولكن اول ما نزل من القرآن فیہ سورۃ مفصل فیہا ذکر الجنۃ والنار حتی اذا اصابت القلوب الی ربہا نزل الحلال والحرام. کیا بات ہے, دیکھیے حضرت عائشہ نے جو کہی. اگر قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ اگر یہ ہوتی کہ زنا مت کرو, تو لازماً یہ لوگ کہتے, یہ لوگ کون صحابہ کرام, لقالو لازماً یہ کہتے, لا واللہ کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں, لا نترک الزنا ابدا ہم کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے. لوگ یہ کہہ دیتے. کون بول رہے ہیں یہ بات؟ حضرت عائشہ بتا رہے ہیں. یہ ذرا پلیز یہ باتوں کو نوٹ کر کے رکھیے, میں نہیں بول رہا ہوں, یہ ام المومنین سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں. اور اگر قرآن کی سب سے پہلی آیتوں میں جو نازل ہوئی اگر یہ ہوتا کہ لا تشرب الخمر کہ شراب مت پیو, تو لقالو تو لازماً یہ لوگ کہتے کہ لا نہیں واللہ خدا کی قسم لا نترک الخمر ابدا ہم کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے. اتنا ایسا اوپن بغاوت ہو جاتی تھی. لیکن نازل کیا ہوا؟
وَلَكِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن قرآن میں جو سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ کیا تھا؟ فیہ سورۃ مفصل، تفصیلی صورتیں تھی، فیہا ذکر الجنت والنار، اس کے اندر جنت اور جہنم کا وہ دیا گیا، درس دیا گیا. یعنی اللہ ایک ہے نا، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر الٹیمیٹ کیا ہوگا حساب کتاب کے بعد میں؟ یا تو جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یا پھر جہنم میں چلے جائیں گے. تو فیہا ذکر الجنت والنار، اس میں بہت یعنی تفصیل سے ذکر تھا جنت کا، جہنم کا. حتی اذا اصابت القلوب الی ربها، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل رب سے جڑ گئے. ایک پورا پروسیس ہے لمبا. یہ ہونے کے بعد جب دل جڑ گئے اللہ سے، ہے نا، پرمیشور سے، جو ہردے ہے وہ جب جڑ گیا، یعنی اللہ کو پہچان لیے، اللہ کو سمجھ گئے، ہے نا، اس سے محبت کرنے لگے، اس کی خاطر جو حکم دیے وہ کرنے کے لیے ریڈی ہے، جو منع کرے وہ چھوڑنے کے لیے ریڈی ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی، نزل الحلال والحرام، پھر حلال اور حرام کیا ہے وہ آرڈر آئے، وہ بھی تدریج میں آئے. پھر دل آمدہ تھا، مزاج بن گیا تھا، وہ چھوڑ دو بولے چھوڑ دی، یہ کرو بولے یہ کر دیا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اندر کس قدر سبقت لے گئے صحابہ کرام، ہے نا، کیسے آگے بڑھ گئے. ایسی مثالیں انہوں نے چھوڑی جس کو یعنی پھر دنیا میں ہم کو ویسی مثالیں نہیں ملتی. اور پھر برائیوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں وہ کس قدر آگے نکل گئے کہ پھر وہ سوسائٹی کے اندر سے گناہوں کا، برائیوں کا جیسا کہ نام و نشان ہی مٹ گیا ہو. یہ پورا ایک پروسیس، برائیوں کو چھوڑنے میں تدریج کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ای ساتھیوں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں نیکیاں بڑھیں اور برائیاں کم ہوں تو ہمیں پھر اس پروسیس، اب قرآن کے ماننے والے بولے تو کیا مطلب پھر، ہے نا، کہ آیتیں تو ہیں قرآن میں مگر ہم فالو نہیں کریں گے، خالی پڑھ لیں گے، ہم قرآن میں سے نکالیں گے بھی نہیں، صرف پڑھ لیں گے. لیکن ہم یہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں اب یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، ان کا کوئی ریلیونس آج باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ پہلا حکم تھا، پھر وہ دوسرا حکم تھا، پھر تیسرا حکم آ گیا نا، وہ آ گیا تو پھر اب وہ دوسرے دو تو انویلڈ ہو گئے. آج بھی بالکل وہ حکم ویلڈ ہے. اور پھر میں وہ بات یاد دلاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں کہ میں کوئی شراب کی حلت یہاں بیان نہیں کر رہا، میں کوئی شراب حلال ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں، حرام ہے نا. لیکن وہ جو عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے جو پروسیجر، ویسے تو وہ پی رہے ہیں نا، ہم جاتے بھی نہیں ان کے پاس، کچھ بولتے نہیں، انہوں نشے میں دھت رہتے، انہوں پیتے ہی رہتے، تو گناہ تو ہو رہا نا آلریڈی وہاں پہ. ان کو نکالنا ہے، اس دلدل سے نکالنا ہے، اس ناپاکی سے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بلانا ہے. بلاتے کیسا، نکالتے کیسا، وہ گناہ کو چھڑاتے کیسا، وہ چھڑانے کا پروسیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا. تو یہ ساتھیوں یہ نیچرل پروسیس ہے نا، جو سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے. اوکے. اور اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ اسوا وہ آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں، ہے نا، وہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی. بس ہم یہ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر لوگوں کے پاس جائیں گے، ملیں گے، ہے نا. رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا نا، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بائیکاٹ کر دینے کا. رسول اللہ بلاتے تھے، ملتے تھے، سمجھاتے تھے، ہے نا، بار بار جانا، بار بار پیار سے، محبت سے، ان کی ہمدردی کے ساتھ میں ان کو سمجھانا، ان کو اس برائی سے جو ہے چھوڑنے کی طرف آمادہ کرنا، وہ کرتے رہنا، وہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم تو نہیں پیتے نا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کو یہ نہیں ہے، یہ لت اور یہ جو ہے یہ گناہ میں ہم مبتلا نہیں ہیں. لیکن جو مبتلا ہو گئے ہیں ایمان والے، وہ قرآن کا نام بھی لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر وہ پی رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ ہے نا، وہ الگ الگ قسم کے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر یعنی مکمل طور پر آ جائیں. تو اس طریقے سے تدریج کے ساتھ میں ہم دعوت دیں گے تو پھر لوگوں کے لیے وہ چھوڑنے کا پروسیس وہ ہوگا، نیچرل پروسیس ہوگا. ان کے لیے یعنی طبیعت آمادہ بھی ہوگی، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کر دینا، اور پھر اس کے بعد میں ایک سٹیج کے بعد میں کمپلیٹلی اس سے جو ہے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا. پھر وہ چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی، بیڈ سوسائٹی کا جو یعنی حصہ ہے وہ گڈ سوسائٹی کے اندر ہے نا تبدیل ہوتا چلا جائے گا لگاتار. ٹھیک ہے. تو یہی ہماری کوشش ہے، یہی یعنی دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی دین کو سمجھیں، ہے نا، اس کو پھر اختیار کریں، اس پر پھر عمل کریں، تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. تو ساتھیوں اس کے ساتھ میں شریعت کی جو اصطلاح کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر سمجھا سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.